ہم سوال کرنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کی 16 سال سے مستقل برسر اقتدار حکومت سے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے کہ کل آپ کا جو خطاب صنعت کاروں سے ہوا اس میں صنعت کاروں کو بھی اس بات کی امید ہوگی کہ آپ اس شہر کے صنعت کاروں کو کہ جو ایکسپورٹ میں 54% جمع کراتا ہے، اس شہر کے صنعت کاروں کو کہ جو صوبے کی ریونیو میں 96% جمع کراتا ہے جو شہر، اور اس شہر کے صنعت کاروں کو کہ جو 66% وفاق کے بجٹ میں حصہ ڈالتا ہے، 42% ٹیکس جمع کراتا ہے، اور گزشتہ دنوں آنے والی رپورٹ کے مطابق کراچی ہی وہ شہر ہے کہ جس نے سن 2023 اور 24 میں 2500 ارب روپے قومی خزانے میں جمع کرائے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے کہا کہ کراچی کے تاجر چغلی نہ کھائیں۔ بلاول صاحب، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کراچی کے تاجر، کراچی کے لوگ اپنے جائز حق کے لیے آواز بلند کریں تو یہ چغلی کھانا ہے؟ بلاول بھٹو صاحب، اگر کراچی کے تاجر آرمی چیف کے سامنے یہ بات کریں کہ سندھ کا انفراسٹرکچر، کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے تو یہ چغلی کھانا ہے؟ اگر کراچی میں آرمی چیف صاحب یہ کہیں کہ ہم سندھ کے نظام سسٹم کو اکھاڑ دیں گے، اور تاجر یہ کہیں کہ سندھ میں سسٹم کے نام پر ان کی انڈسٹری کو تباہ کر دیا گیا ہے، تو کیا یہ چغلی کھانا ہے؟ اور مراد علی شاہ صاحب اور بلاول صاحب یہ بھی بتائیے، یہ 1986 سے لے کر پچھلے 30-32 سالوں میں اگر شہر میں بھتہ خوری ہوتی رہی، شہر میں بوری بند لاشیں، شہر میں لیاری امن کمیٹی، گینگ وار، گینگسٹر، یہ سارے لوگ پنپتے رہے، اور ہماری تاجر برادری، پورا اولڈ سٹی یرغمال رہا، یہاں کی کاروباری برادری پریشان تھی، پہلے ایک کو بھتہ دیتے تھے، پھر گینگسٹر کے نام پر، لیاری امن کمیٹی کے نام پر ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کی پشت پناہی کون کر رہا تھا؟ ذرا یہ بھی تو بتائیے۔ پورے شہر کے نواح میں یہ سارا دھندا چل رہا تھا، آپ کہتے ہیں امن قائم کر دیا۔ آپ نے جس طرح کا میکینزم بنایا ہے سسٹم کے نام پر، اس کا جواب تو آپ کو دینا پڑے گا۔ جس طرح اس شہر میں اسکیم نمبر 33 میں سوسائٹیز پہ قبضے کیے جا رہے ہیں سسٹم کے ذریعے، اور لوگوں کی سال ہا سال کی جمع پونجی لوگ اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ لوگ آتے ہیں، فائلیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز براہ راست اس کے اندر ملوث ہیں۔ پورے شہر کی سوسائٹیز پہ قبضہ کر لو، لوگوں کو یرغمال بناؤ، لوگوں کی جمع پونجی اس سے محروم کر دو، لوگ در در کی ٹھوکریں کھاتے رہیں۔ یہ ہے آپ کا وہ سسٹم، یہ ہے آپ کا وہ سسٹمیٹک بھتے کا نظام جسے آپ کہتے ہیں کہ ختم کر دیا ہے۔ یہ ہے آپ کا بھتے کا نظام کہ آپ کی فرینڈلی اپوزیشن ایم کیو ایم، جس نے کے بی سی اے اور کو ایس بی سی اے میں تبدیل کرنے میں آپ کی معاونت کی سن 2011 میں، اور ایس بی سی اے بھتے کا گڑھ ہے۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، 30 لاکھ لوگ، کراچی میں 3 ملین گاڑیاں ہیں، اور ان گاڑی چلانے والے لوگوں کو
नई नंबर प्लेटें अब दी जाएंगी। शॉर्ट टाइम दिया है कि 31 मार्च तक बना लीजिए। 2400 रुपए 2500 रुपए में ये नंबर प्लेट बनेगी। एक नया धंधा। एक ब्रोकर्स हैं, दाम लगा रहे हैं, हजारों रुपए के अंदर ये काम भी, ये धंधा भी चल रहा है। आप कहते हैं भत्ता खत्म कर दिया। और तो और आप तो हमें जवाब दीजिए, सिंध हुकूमत बताए, काबिज मेयर मुर्तजा वहाब साहब बताएं कि MUCT टैक्स कहां खर्च हो रहा है। बताएं जरा वजीर बल्दियात, चार्ज पार्किंग की आमदनी कहां जाती है, इश्तेहारात के पैसे कहां जाते हैं, कहां खर्च होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, की तामीर के नाम पे जो आप फॉरेन फंडिंग ले रहे हैं, जिस पर आने वाली नस्लें सूद दर सूद अदा करती रहेंगी, ये कहां खर्च हो रहा है। क्यों कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है। मोटर व्हीकल टैक्स कहां खर्च हो रहा है। क्यों PFC नहीं होता, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं करते। बातें जमहूरियत की करते हैं। 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात निचली सतह पे मुंतकिल कर दिए हैं। कहां मुंतकिल किए हैं। आप टाउन्स को इख्तियारात देने के लिए तैयार नहीं हैं। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन डायरेक्ट मुर्तजा वहाब साहब इसको चलाएंगे। कचरा उठाने का काम डायरेक्ट मुर्तजा वहाब साहब करेंगे। और कराची के लोग टैक्स दे दे के कराची के लोगों की कमर टूट गई है। और आप कहते हैं कि कराची के लोगों को हमने भत्ते से जो है वो आजाद कर दिया। ये सिस्टमेटिकली भत्ता है जो आप किसी न किसी शक्ल में लोगों से वसूल कर रहे हैं। और जवाब में क्या दे रहे हैं शहर को। टूटी सड़कें, बहते गटर, कातिल आजाद। गटर में बच्चे गिरकर जो है वो जान दे रहे हैं। सिर्फ पिछले साल 19 बच्चे गटर में गिरकर जहां बहक हो गए। आप मुझे बताइए उनके वालिदैन के कर्ब का क्या होगा, किस अजियत से उनके वालिदैन गुजर रहे होंगे। जवाब में आप ये देते हैं। जवाब में आप शहरियों को वाटर टैंकर में पानी बेचते हैं। एक तरफ शहर के लोग टैक्स दे रहे हों और दूसरी तरफ आप पानी टैंकरों में देंगे। ये सारा धंधा पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत की सरपरस्ती में जारी है और जिसके सरपरस्त आला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। और पूरा एक नेक्सस है। वजीर बल्दियात भी वही कर रहे हैं, काबिज मेयर भी वही काम कर रहे हैं और वजीर ट्रांसपोर्ट भी वही काम कर रहे हैं। सारा नेक्सस है। किसी तरह कराची के लोगों की जेबों पे डाका डाला जाए, टैक्सों की भरमार की जाए, जवाब में कुछ ना दिया जाए। अभी परसों की बात है, मलीर में बर्फ खाना काला बोर्ड मारूफ जगह है। बरसाती नाले में गिरकर एक बुजुर्ग 70 साला सलीम बेग साहब अपनी जान से चले गए। काबिज मेयर मुर्तजा वहाब साहब के कान पर जूं नहीं रेंगी। मेरे साथ मौजूद हैं वाइस चेयरमैन मॉडल टाउन, मेरे साथ मौजूद हैं यूसी चेयरमैन तला खान के जिन्होंने मेयर साहब को ये लेटर लिखा। ये लेटर मौजूद है, म्यूनिसिपल कमिश्नर को लिखा गया है, सीसी किया गया है। टाउन की काउंसिल ने करारदाद पेश की, वो करारदाद जमा कराई गई और 2024 में जब ये सड़क बनाई गई तो नाले पर काम छोड़ दिया गया। इतना बड़ा नाला है कि उसके अंदर ये बताते हैं कि बस तक जा सकती है, आपने छोड़ दिया। आपको कोई फिक्र ही नहीं है। जब लोग डूबते हैं, जब लोग अपनी जान से जाते हैं, उस वक्त आप इक़दाम करते हैं। बच्चे, शहर के बच्चे गटर में गिरकर मेन होल कवर ना होने की वजह से जान दे रहे थे। 18 महीने गुजर गए, अब आपको ख्याल आया कि मेन होल कवर
वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन से जाके लिए जा सकते हैं। ये है पीपल्स पार्टी की वो कारकर्दगी। और आप कराची के ताजरों से पूछते हैं, बोलते हैं कि कराची के ताजर चुगली ना खाएं। आपकी ये सारी कारकर्दगी चुगली खा रही है। और जिस तरह आपने इस शहर को लूटा है, खसूटा है, इस शहर के रहने वालों के साथ जो सलूक पीपल्स पार्टी की हुकूमत कर रही है और उसके साथ फ्रेंडली अपोजिशन MQM है, पैसे पकड़ो, खामोश हो जाओ। और ये सारा काम जमहूरियत के नाम पर किया जा रहा है। ये वैसी जमहूरियत है कि फॉर्म 13 के जरिए जिस तरह आप मेयरशिप पर काबिज हुए, ये वैसी जमहूरियत है कि फॉर्म 47 के जरिए सारे लोगों को मुसल्लत कर दिया गया और ये शहर जेन्युइन क़यादत से एक मरतबा फिर महरूम हो गया। ये तो जमात इस्लामी की स्ट्रगल है, जमात इस्लामी की मज़ाहमत है कि जमात इस्लामी ना सिर्फ शहर के अंदर इशूज़ के हवाले से आवाज़ बुलंद करती है, मसाइल को उजागर करती है, उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 9 मुंतखब टाउन्स के अंदर उनकी कारकर्दगी इस बात का सबूत है कि अगर विल हो, अगर टीम स्पिरिट हो और अगर जज्बा हो तो नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। ये पूरी सूरत हाल है कि जिससे इस वक्त शहर कराची गुजर रहा है। और दूसरी जानिब कहते हैं ना कि रूम डूब रहा था और नेहरू चैन की बांसुरी बजा रहा था। ये सूरत हाल है। पार्कों पे कब्जे करो, खेलों के मैदानों पर कब्जे करो, मलीर में पार्कों पे कब्जे, दस्तगीर में पार्कों पे कब्जे, कमर्शियल बुनियादों पर, क्लिफ्टन में सिविल सोसाइटी, अहले इलाका परेशान हैं, एहतजाज कर रहे हैं। और जनाब मिली भगत वही मुर्तज़ा वहाब साहब, वही पीपल्स पार्टी, वही लोग खेलों के मैदानों को, पार्कों पे कब्जा करके कमर्शियल बुनियादों पर इस्तेमाल, पैसे जमा करना, पैसे ऐंठना, और क्या होता है बत्ता। यही तो तरीके हैं सारे जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है। हम इस पूरे अमल की मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह अहले कराची के साथ मिलकर हमारी ये हुकूक़ कराची की तहरीक जारी है, हमारी ये हुकूक़ कराची की तहरीक आगे बढ़ रही है। और यहाँ ये बात भी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि एक जानिब ये सारा बल्दियाती मसाइल, शहरी मसाइल, सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी है और दूसरी जानिब कानून नाफिज करने वाले इदारों ने आंखों पर पट्टियाँ बांधी हुई हैं। अभी शहर में 3 दिन पहले फेडरल बेरिया ब्लॉक 15 में घर से नौकरी के लिए निकलने वाला नौजवान, उसको घर की दहलीज पर गोली मार दी गई। ये है आपका इंसाफ, ये है आपका तहफ़्फ़ुज़। शहरी जाएं तो कहाँ जाएं, कहाँ आप ना शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, आप ना शहरियों को अमन दे सकते हैं। और ये सिलसिला गुज़श्ता साल भी 111 अफराद छीना जब्ती, मोबाइल छीनने के चक्कर में, बाइक छीनने के चक्कर में लोगों को मार दिया गया और ये सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। ये जिम्मेदारी तो बराह रास्त कानून नाफिज करने वाले इदारों की है, ये जिम्मेदारी तो वज़ीर दाखिला की है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों इस तरह शहर के अंदर लोग जो है वो अपने घर की दहलीज पर जान दे रहे हैं नौजवान। ये जिम्मेदारी बराह रास्त सूबाई हुकूमत, वज़ीर दाखिला, पुलिस, रेंजर्स सबकी जिम्मेदारी बनती है। लोगों को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि आपके पास इख्तियार है या नहीं है। जब किसी की जान जाती है उससे पूछिए, उसके घर वालों से पूछिए क्या गुजरती है घर वालों पर, किस कर्ब से, किस अजियत से लोग गुजरते हैं।
اور کارکردگی تو ہم نے آپ کو بتا دی کہ صرف جنوری کے مہینے میں 26 دنوں میں صورتحال بار بار بتانا پڑتی ہے پیپلز پارٹی کی کارکردگی کہ صرف شہر میں کتے کے کاٹے کے 2000 کیسز اسپتالوں میں رپورٹ ہوئے ہیں. یہ ہے آپ کی کارکردگی. دوسری جانب پیپلز پارٹی اپنے جس ویژن کے تحت کام کر رہی ہے اور وہ ویژن صرف اور صرف یہ ہے کہ تعلیم سے لوگوں کو محروم کیا جائے, ملک کے مستقبل سے کھیلا جائے, نوجوانوں کو پاکستان سے مایوس کیا جائے, یہاں تک کہ ملک کا وہ طبقہ کہ جس کا تعلق تعلیم سے ہوتا ہے, تحقیق سے ہوتا ہے, پڑھا لکھا طبقہ, اس کو بھی اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ سڑکوں پر احتجاج کرنے پر مجبور ہیں. پچھلے 10 دن سے پورے صوبہ سندھ کی جامعات میں کلاسوں کا بائیکاٹ ہو رہا ہے, لیکن پیپلز پارٹی اپنے ویژن پر قائم ہے کہ جہالت سب کے لیے. بات جمہوریت کی کرتے ہیں لیکن ڈائلاگ کے لیے تیار نہیں ہے, بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے, اساتذہ کرام کے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں فپیوسا سندھ چیپٹر کے اختیار گھمرو صاحب کو, جو پریزیڈنٹ ہیں, ان کی پوری ٹیم کو, کہ انہوں نے جس طرح مزاحمت کی ہے سندھ کی جامعات میں, سندھ کی ساری جامعات بشمول کراچی یونیورسٹی, این ای ڈی یونیورسٹی, جس طرح وہ 10 دن سے اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں. اور مقدمہ کیا ہے؟ ملک کے مستقبل کا مقدمہ ہے. جامعات کو آپ خود مختاری دینے کے بجائے بیوروکریٹس کے حوالے کر دیں. آپ جامعات میں واضح ہدایت کے باوجود ہائر ایجوکیشن کمیشن کی کہ یہاں ایسے لوگ ہونا چاہیے کہ جو تعلیم میں, تحقیق میں, جو ریسرچ جرنل جن کے ہوں, جو پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہوں, یہ واضح ہدایت موجود ہے. اور یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کے 44ویں اجلاس کے اندر یہ چیز کنسنسس کے ساتھ طے ہوئی تھی کہ کرائیٹیریا یہ ہونا چاہیے. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ بیوروکریٹ ہونا چاہیے. وہ بیوروکریٹ کہ جنہوں نے پاکستان کو 70 سال کے اندر میں تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا. آپ چاہتے ہیں کہ وہی بیوروکریٹ اب ان جامعات کے اندر رول کریں, ان جامعات کے اندر وہی آگے بڑھیں. اور پھر آپ نے جتنے ماشاءاللہ سے اسپوکس پرسن بنائے ہوئے ہیں, جو آپ کے وزراء ہیں, ان کی فوج ظفر موج ہے, اللہ ماشاءاللہ 44 وزراء مشیر معاون خصوصی ہیں, 18 آپ کے اسپوکس پرسن ہیں. جب وہ بات کرتے ہیں تو انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ جامعہ کراچی میں کیسے کیسے نام رہے ہیں. اے بی حلیم صاحب, اشتیاق حسین قریشی صاحب, یہ ساری تعلیمی شخصیات تھے. محمود حسین صاحب, سلیم الزما صدیقی صاحب, معصوم علی ترمیزی صاحب, ڈاکٹر ظفر سیفی صاحب, ظفر زیدی صاحب, پیر زادہ قاسم صاحب, یہ سارے لوگ تعلیمی شخصیات تھے. ایون جمیل جالوی صاحب جو بیوروکریسی سے تھے, آپ تو ان جیسا بھی ایک آدمی لا کے نہیں دکھا سکتے. اور سندھ یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں, سندھ یونیورسٹی میں ڈاکٹر نبی بخش بلوچ, ماہر تعلیم, تاریخ دان, 14 دن کا. لوگ کہتے تھے کہ آئی پی پیز کے حوالے سے بات نہیں ہو سکتی. ہمارے وزیر توانائی بھی یہ بات کہتے تھے. آج وہی آئی پی پیز ہیں, معاہدوں پہ نظر ثانی ہو رہی ہے. بیشتر معاہدے وہ ہیں کہ جن پر نظر ثانی کے ذریعے اس وقت تک 1100 ارب روپے کی خود حکومت کہتی ہے کہ بچت ہوگی. پچھلے سال 2000 کیپیسٹی چارجز کے نام پر ان آئی پی پیز کو دیے گئے.
لیکن ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اگر یہ بچت ہو رہی ہے تو اس کا فائدہ عوام کو کیوں نہیں پہنچ رہا؟ کیوں عوام کو بھاری بھاری ٹیکسز ادا کرنا پڑ رہے ہیں ان بلوں کی صورت میں؟ صرف کے الیکٹرک 8 سے 10 ٹیکسز ہیں جو عوام ادا کر رہی ہے، اس پر MUCT ٹیکس بھی ڈال دیا گیا، جی ایس ٹی ایڈیشنل جی ایس ٹی، مزید اس پہ جو ہے وہ ٹیکسز لگا دیا آپ نے، اور یہ سارا دھندا کے الیکٹرک، نیپرا اور حکومت کی سرپرستی میں جاری ہے۔ ایک ایسا شیطانی اتحاد بن گیا ہے اور جس میں سارے لوگ انوالو ہیں کہ جو کے الیکٹرک کی پہلے نشکاری میں تھے، پیپلز پارٹی، MQM، یہ سارے لوگ پہلے مشرف دور میں MQM، مشرف صاحب کی چھتری تلے، اور اس کے بعد زرداری صاحب، MQM، سب نے مل کر وہ ادارہ کہ جسے ایک سہانا خواب دکھایا گیا تھا کہ اس کے نتیجے میں کراچی کے لوگوں کی بجلی سستی ہو جائے گی، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوگا اور سبسڈی دینا نہیں پڑے گی۔ آج 19 سال گزرنے کے بعد پتہ یہ چلا کہ نہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا، نہ بجلی سستی ہوئی، اور 19 سال گزرنے کے بعد کے الیکٹرک انہی 40 سال کے پرانے بوسیدہ پلانٹ چلا رہا ہے، لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ جنریشن میں 20% کمی واقع ہوئی ہے، جو کنزیومر 18 لاکھ تھے وہ بڑھ کر 38 لاکھ ہو گئے ہیں صارفین، اور دوسری جانب یہ سارے چیزیں ہیں جو کے الیکٹرک کے ذریعے جس طرح کراچی کے شہریوں کو پیس کر رکھ دیا گیا ہے۔ اور مونس صاحب کہتے ہیں، مونس الوی صاحب، کہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ مونس صاحب کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے الیکٹرک دشمن ہے۔ ہم مونس صاحب آپ کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں، صوبائی حکومت کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں، جب تک آپ کراچی دشمنی ختم نہیں کریں گے آپ سے دشمنی جاری رہے گی۔ ہمارا پرسنل کسی سے کوئی معاملہ نہیں ہے، اور جماعت اسلامی اس حوالے سے آواز بلند کرتی رہے گی۔ کے الیکٹرک وہ ادارہ ہے جو 200 ارب روپے کا نادہندہ ہے سوئی سدرن گیس کا۔ کے الیکٹرک کو کراچی کے شہریوں کے کلو بیک کے 54 ارب روپے ادا کرنا ہے، ریلوے کے 70 ارب روپے ادا کرنا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ایک جانب، دوسری جانب لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالو، بھاری بھاری بل دو، اور جب لوگ کہیں کہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے، آواز بلند کریں، عدالت کا راستہ اختیار کریں، نیپرا میں آواز بلند کریں، جہاں نیپرا میں بھی صرف جماعت اسلامی ہوتی ہے یا تاجر برادری ہوتی ہے، کوئی پارٹی نیپرا میں موجود نہیں ہوتی ہے، نہ PTI، نہ پیپلز پارٹی، نہ MQM، کیونکہ سب کا نیکسس بنا ہوا ہے، اتحاد بنا ہوا ہے۔ بات کریں گے تو صرف لپ سروسز ہوں گی، کوئی اس کے خلاف اقدام نہیں اٹھایا جائے گا۔ لہذا جماعت اسلامی نے پورے پاکستان میں 31 جنوری کو IPPs اور کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ انشاءاللہ شہر کراچی میں 13 مرکزی مقامات پر، شہر کے مرکزی چوکوں پر انشاءاللہ تعالی 31 جنوری کو شام 5 بجے انشاءاللہ تعالی بھرپور احتجاجی دھرنے دیے جائیں گے، اور عوام کو ایجوکیٹ کیا جائے گا، عوام کو نکالا جائے گا۔ میں کراچی کے شہریوں سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ آئیے ہمارے اس احتجاج میں شامل ہو جائیے، کے الیکٹرک کے ظلم کے خلاف آواز بلند کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کراچی شہر کے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ شہر کے مسائل کے حوالے سے، چاہے وہ انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہو، تعلیم کا مسئلہ ہو، پانی ہو، بجلی ہو، ان سارے امور کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہماری حق دو کراچی تحریک جاری ہے، ہماری مزاحمت جاری ہے، آواز بلند کرتے رہیں گے۔ اس آواز کو بلند کرنے کے لیے دھرنا دینے کی ضرورت پڑے گی تو دھرنا بھی دیں گے، احتجاج کرنے کی ضرورت پڑے گی احتجاج بھی کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔